اے ایمان والو، تمہارا کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور ایک دوسرے پر طعنہ زنی نہ کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے کے برے نام رکھو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اور تجسس نہ کرو، نہ ہی تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم تو خود اس کام کو ناپسند کرتے ہو، یعنی اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ ہر وقت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیات آپ نے اس سے پہلے کئی بار سنی اور سنائی بھی ہوں گی، لیکن بات صرف جان لینے کی نہیں ہے، صرف سن لینے کی نہیں ہے، صرف دوسروں کو سنا دینے کی نہیں ہے، صرف ایز اے ریفرنس کوٹ کرنے کی نہیں ہے۔ بات ہے اپنا جائزہ لینے کی، ان میں سے ایک ایک نقطے کو سامنے رکھ کے اپنا آئینہ دیکھنے کی، اس آئینے میں خود کو دیکھنے کی کہ ابھی تک کون سے داغ دھبے مجھ میں موجود ہیں۔ کیونکہ اگر کسی شخص کے اندر یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں تو گویا اس کے اندر انسانیت کا کوئی احترام نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف منع کر دیا کہ کوئی قوم، کسی قوم کا، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم، کوئی انسان کسی انسان کا مذاق نہ اڑائے، اور عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ قرآن مجید کے بہت سے احکامات اکٹھے ہیں، مردوں عورتوں دونوں کے لیے آ جاتے ہیں۔ جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ دیا تو سبھی شامل ہو گئے، لیکن جہاں بہت اہم حکم دینا مقصود ہو وہاں عورتوں کا الگ سے بھی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ قوم کے اندر بھی عورتیں موجود ہوتی، کسی بھی نیشن کے اندر، کسی بھی گروہ کے اندر، لیکن یہاں عام طور پر، یہاں خاص طور پر، عام نہیں خاص طور پر نساء کا لفظ استعمال کیا گیا، کیونکہ یہ خامی عام طور پر عورتوں میں مردوں کی نسبت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ دوسروں کی غلطیوں پر، دوسروں کی کوتاہیوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنسی اڑانا، مذاق کرنا، اس کی تحقیر کرنا، اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اس سوچ کے ساتھ کہ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور مرد عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اور عورتیں عسیٰ ان یکن خیرا منہن۔ ہو سکتا ہے جن مردوں کا تم مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہوں، اور عورتیں جن عورتوں کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے بہتر ہوں، یعنی مذاق اڑانے والے سے بھی زیادہ اچھی ہوں۔ کہاں؟ اللہ کی نگاہ میں۔ تو جو اللہ کے محبوب کا مذاق اڑائے تو پھر وہ اپنی شامت خود بلا رہا ہے۔ اور پھر ایک دوسرے پہ طعنہ زنی نہ کرو، طعنے مت دو، نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھو، کیونکہ مومن ہونے کے بعد ایسے کام کرنا مومن کے لیے سوٹیبل نہیں، مومن کے لیے اچھا نہیں، اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں، جو ان حرکتوں سے نہ رکیں وہ ظالم ہیں، اور ظلم کرنے والا قیامت کے دن اپنے لیے اندھیروں کا سودا کر رہا ہے۔ اسی طرح گمان کرنے سے بچنے کو کہا گیا کہ بہت زیادہ گمان سے بھی بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو، کیونکہ کسی کی پرائیویٹ لائف میں داخل ہونا، دخل اندازی کرنا، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، کوئی پسند کرے گا کسی مردہ کا گوشت کھائے؟ کوئی پسند نہیں کرتا، تو پھر غیبت کیسے پسند کر لیتے ہو کہ اس کو اتنی دلچسپی سے کرتے اور سنتے ہو؟ اور اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے ڈرے گا وہی ان بری اور گندی عادتوں سے بچے گا۔ اور کسی وقت بھی جب احساس ہو جائے تو واپس پلٹ آنا چاہیے، ان بری عادتوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔
ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، ان کی توبہ قبول کر لیں گے۔ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو باقی تمام مخلوق پر فوقیت عطا کی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، اللہ نے عزت دی۔ اور پھر اس مخلوق میں سے اہل ایمان کو اللہ نے درجے عطا کیے ہیں، اور پھر ان میں سے جو اللہ کے اور زیادہ قریب ہے اور اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ تو کسی انسان کو بھی برا بھلا کہنا اور اس کو ذلیل و رسوا کرنا نہایت قبیح حرکت ہے، لیکن جو کوئی جس کے درجے بلند ہوں اور جو اللہ کے اور زیادہ قریب ہو اور مقربین میں سے ہو، اگر کوئی اس کے ساتھ دشمنی پالتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے اور اس کے لیے دل میں برے گمان رکھتا ہے، تو پھر اس کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ جو اللہ کے دوستوں کے ساتھ دشمنی رکھے گا اللہ کی محبت سے محروم ہو جائے گا۔ تو کسی کے بارے میں بھی برا گمان رکھنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں کر کیا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری غلط فہمی ہو اور دوسرے شخص کے اندر وہ سب خرابی نہ ہو جو میں سوچ کے بیٹھا ہوا ہوں۔ تو اس لیے مجھے اس چیز سے باز آنا ہے، مجھے یہ سوٹ نہیں کرتا، یہ بات زیب نہیں دیتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ شریف کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ فرما رہے تھے، اے کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، تو کس قدر عظیم ہے، تیرا احترام کتنا عظیم ہے، یعنی کتنا زیادہ ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے ہاں مومن کی حرمت تیری حرمت سے بڑھ کر ہے، یعنی اس کے مال اور جان کی حرمت، اور یہ کہ ہم اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔